اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وآئمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ 1445 ہجری کے ماہ رجب المرجب میں سانس کھینچ رہے ہیں، اور وہ مہینہ جو کہ خاص تیاری کے لیے مہینہ ہے، یعنی ہم اور آپ آہستہ آہستہ گویا تیار ہو رہے ہیں اس خاص مہینے کے لیے کہ جو کہ ہم تک آ رہا ہے۔ اس مہینے میں بھی خاص اس شب کے لیے تیار ہو رہے ہیں جسے پروردگار عالم لیلۃ القدر کے نام سے پہچانوا رہا ہے۔ تو گویا اس تک پہنچنے کے لیے تیاری اس انداز سے ضروری ہے کہ رسول اللہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ مانگا کرتے تھے خاص ماہ رجب اور شعبان میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے پروردگار، ہمارے لیے رجب کو اور شعبان کو باعث برکت قرار دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس ایک جملے کے اندر اگر ہم اور آپ غور کریں کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے سے کیا مراد ہے، رمضان اگر مہینے کے عنوان سے لیا جائے تو مہینہ چاند کی حرکت سے شروع اور اس کی حرکت پہ ختم ہوتا ہے۔ جب پہلی کا چاند نمودار ہوتا ہے تو مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے، پھر جب وہ اپنا چکر پورا کرتے کرتے غائب ہو جاتا ہے افق سے، اور پھر 1-2 دن کے بعد جب ہمیں افق پہ کہیں نظر آتا تو پھر ہم کہتے کہ ہاں اب یہ دوسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ جو چاند کا آنا اور جانا ہے یہ آپ سے پوچھ کر نہیں ہے، وہ اپنے مدار میں اپنے انداز سے طلوع ہو رہا، غروب ہو رہا۔ لیکن عزیزوں، یہ جو کیلنڈر پر رمضان کا آنا ہے، شعبان کا آنا ہے، یہ وہی پروردگار عالم کا نظام ہے جس کے تحت یہ خودکار نظام ہے، اس انداز سے کہ ان کے لیے کسی نبی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ چاند اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور اسی انداز سے مہینہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم رمضان سے وہ نعمت لے سکیں جو خدا ہمیں دینا چاہ رہا؟ تو ہاں پروردگار عالم نے کہ بھیجے ہوئے نمائندے نے یہاں پر ہمیں توجہ دلائی ہے کہ خود میں اتنی وسعت پیدا کرو کہ جب اس ماہ میں داخل ہو تو آمادگی کے ساتھ داخل ہونا کہ جو پروردگار عالم اس خاص مہینے میں جو دینا چاہ رہا ہے ہم آمادہ ہوں اس شے کو لینے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے اس شے کو لینے کے لیے ہمیں ظرف کی آمادگی بہت ضروری ہوگی کہ وہ شے جس شے میں لی جائے گی، جس ظرف میں لی جائے گی، اگر میرے پاس وہ کنٹینر ہوگا تو ہی میں وہ چیز پروردگار سے لے سکوں گا۔ آج کی یہ نشست جو کہ خاص ماہ رجب میں رکھی گئی ہے، اور رجب میں بہت سی مناسبتیں ہیں، نسبتیں ہیں، اور خاص جیسا کہ ابھی اعلان بھی ہو رہا تھا، دعا کی درخواست بھی ہو رہی تھی کہ جہاں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں جو ولادتیں ہوئی ہیں ان شخصیات میں سے اکثر ہمیں اس مہینے میں یوں نظر آ رہے ہیں کہ پہلی ہی تاریخ 5ویں امام کی ولادت سے شروع ہوتی ہے، اور پھر جہاں مختلف مناسبتیں اور نسبتیں موجود ہیں وہیں 13 رجب کو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ پس عزیزوں، اس عنوان سے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے تھوڑا سا تذکر اور تفکر اس آیت کی طرف کریں گے، اس کے معانی اور مفاہیم پر تذکرہ اس کا کریں گے، اور پھر جناب امیر کی سیرت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آیت میں پروردگار عالم کہہ رہا کہ ہم نے بھیجا ہے موسیٰ کو، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے آیات دے کر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے بھیجا ہے موسیٰ کو بین آیات دے کر، کیوں؟ تاکہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، بہت توجہ، تاکہ نکال لیں اپنی قوم کو ظلمات سے اور کہاں لے جائیں؟ نور کی طرف لے جائیں۔ یعنی یہ ایک نکاتی ایجنڈا حضرت موسیٰ کا قرار پایا کہ ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ کو ظلمت سے نکالیں گے اور نور کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم انہی کے ولی ہیں کہ جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جنہیں اس نے نکال لیا ہے، کہاں سے؟ ظلمات سے نکالا ہے، اور کہاں لے گیا؟ نور میں لے گیا۔ تو گویا پروردگار عالم نے یہاں پر اس عمل کی نسبت خود سے دی کہ نکال لیتا ہے وہ ظلمات سے اور لے جاتا ہے نور کی طرف۔ اس آیت میں جو میں نے سرنامہ کلام بیان کی اور اس میں پروردگار نے حضرت موسیٰ کے عنوان سے بیان کیا کہ موسیٰ کو اس لیے بھیج دیا کہ وہ یہ کام کریں، تو گویا سمجھ میں آ گیا کہ خدا مسبب الاسباب ہے۔ جب کہہ رہا ہے کہ ہم نکالیں گے تو کوئی شک نہیں خدا ہی نکالے گا، لیکن کوئی سبب تو قرار پائے گا۔ تو وہاں حضرت موسیٰ کو ان اسباب میں سے ایک سبب کے طور پر سامنے رکھا کہ یہ حضرت موسیٰ یہ کام انجام دیں گے۔ یہ کام فقط حضرت موسیٰ ہی نہیں بلکہ سورہ حدید کی 25ویں آیت میں کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔
کہ وہ ہے کہ جس نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، آیات دے کر، روشن نشانیاں دے کر، انہیں کتاب بھی دی۔ یہ سورہ حدید کی 25 نمبر کی آیت ہے۔ انہیں کتاب دی، انہیں میزان دیا، انہیں روشن نشانیاں دیں، اس لیے کہ وہ کیا کریں؟ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قیام کریں، یعنی معاشرے میں عدل کا نفاذ کریں، یعنی جو معاشرہ تشکیل پائے اس کی بنیادوں میں عدل ہونا چاہیے، کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ معاشرہ جس کی بنیاد میں عدل ہوتا ہے وہ مستحکم ہوتا ہے، اس میں قائم امن دیرپا ہوتا ہے، اس کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے مولا سے، جناب امیر سے سوال کیا گیا، دل نے جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا کہ عدل اشیاء کو اپنی حدود میں رکھتا ہے، جبکہ سخاوت اشیاء کو ان کی حدود سے خارج کر دیتی ہے۔ یہ ایک جملہ مولا متقیان کا اگر سمجھ میں آئے، یعنی سخاوت کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، سخاوت سخی ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن بات پوچھی جا رہی ہے مولا متقیان سے، امام عادل سے، اس سے پوچھی جا رہی ہے کہ جس نے زمین میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے، تو مولا فرما رہے کہ یاد رکھو جو مستحکم معاشرہ اگر قرار پائے گا تو اس کی بنیاد عدل پر تو ہو سکتی ہے، سخاوت پر نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سخاوت اشیاء کو ان کی حدود سے باہر لے جاتی ہیں۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی اگر کسی کا کوئی حق ہے، حق کو وہیں پر پلٹانا جو اس کی جگہ ہے یہ عدل ہے، اس جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ تو حق کی بات جب کی جائے گی عدل کے باب میں، تو جو حقدار کا حق ہوگا اتنا دینا عدل ہوگا، ہاں اس سے زیادہ دے دینا، اپنا حق بھی کسی کے لیے چھوڑ دینا، یہ سخاوت ہوگی۔ تو یہ ملکہ آپ کی اگر شخصیت میں ہے اچھی بات ہے، لیکن اس ملکے کے اوپر نظام نہیں چل سکتا ہے کہ نظام کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جو بنتا ہے اسے اتنا دے دیا جائے۔ وہ خود اپنی رضا و رغبت سے اپنا حصہ چھوڑ کر کسی کو دے دے، یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن نظام سسٹم جو امپلیمنٹ کیا جائے گا وہ عدل کے اوپر کیا جائے گا۔ اسی لیے روایت کے جملے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، کہ یہ عدل ہی ہے کہ جس پر زمین اور آسمان قائم ہیں، کہ اگر اس عدل کو درمیان سے نکال دیں تو نہ زمین زمین نہ رہے، نہ آسمان آسمان رہے۔ خود میرا وجود بھی اگر قائم ہے تو اگر غور کیا جائے کہ اگر خارج میں دیکھیں تو بھی عدل ہے، باطن میں دیکھیں تو بھی عدل ہے۔ یعنی اب یہ لفظ مشکل ہے، آسان کر دیں کہ ہماری جو یہ جسم ہے، جو باڈی ہے، ہم جب اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں عدل نظر آتا ہے۔ کیسے؟ مثلا جب ہم کوئی بلڈ رپورٹ ڈاکٹر کے سامنے رکھتے ہیں، کیا کہا ڈاکٹر صاحب؟ بخار آ گیا ہے۔ اب بخار آنے کی تو کئی وجوہات ہیں، بخار آنا جو ہے وہ خود بخار مرض نہیں ہے، مرض کی وجہ سے بخار ہے۔ بخار تو علامت ہے کسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی، اللہ نے جو خودکار سسٹم رکھا ہے، نظام رکھا ہے، اس بخار نے بتلا دیا کہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ جا کر ٹیسٹ کروایا، پتہ چلا کہ جناب ہمارے بلڈ کے اندر کوئی نیوٹروفل ہے جو بڑھ کر آ گیا۔ اب جب دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑھ کر آ گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انفیکشن ہے، یہ بڑھا ہوا ہے۔ بڑھا ہوا سے کیا مطلب ہے؟ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کہا نہیں، ہونا تو چاہیے تھا، لیکن اس کی حدود یہ ہیں، ان حدود میں اگر رہے گا تو پھر آپ صحت اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب یہ حدود سے تجاوز کر جائے گا تو پھر بخار کی صورت میں، آپ کی بیماری کی صورت میں یہ ظاہر ہوگا۔
تو پھر ہم آپ کو دوا دے رہے ہیں، کیا کرے گا یہ دوا؟ کہا دوا یہ کرے گی کہ وہ انزائم جو زیادہ ہو گیا ہے، یعنی حدود سے نکل گیا ہے، یہ دوا اسے واپس حدود میں، بس جہاں جہاں یہ حدود میں آتی رہیں گی چیزیں، وہ یہ نہیں کرے گا کہ جناب مساوات بڑی اچھی چیز ہے، سب برابر ہونا چاہیے، جتنے انزائم ہیں اتنے ایم جی ہونے چاہیے مثلاً، تو سب کو اتنے ایم جی کر دو۔ ایسی دوا دیں گے کہ سارے انزائم برابر ہو جائیں گے، وہ جسے بلڈ میں 1 ایم جی ہونا چاہیے ہم 10 ایم جی کر دیں گے، سب کو برابر کر دیں گے، تو اگلے ہی لمحے زندگی ہی برابر ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ برابری نہیں چلتی، جہاں پر جو جس کا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے تو اسٹیبلٹی آتی ہے۔ یہاں پر کہا پروردگار عالم نے کہ وہ بالعدل قامت السماوات والارض، تمہارے جسم کے اندر کا نظام بھی عدل پر چل رہا ہے۔ تمہارے جسم سے باہر کا بھی جب نظام دیکھا جائے اور گیلیکسیز میں سیاروں کو دیکھا جائے تو وہ سیارے ایسے نہیں ہیں کہ چلو آج موڈ نہیں ہو رہا ہے اس ٹریک سے نکلنے کا، وہاں سے نکلتے ہیں، نہیں۔ وَأَتْقَنَ صُنْعَ كُلِّ دوار فی مقادیر تبرج، کہ ہم نے دوار قرار دیے ہیں ہر سیارے کو، ایک دور، ایک مدار، ایک آربٹ ہم نے کریٹ کیا ہے، اور یہ اپنے اپنے آربٹ میں چکر لگائیں گے، آربٹ سے ہٹ کر چکر نہیں لگائیں، یعنی کہ جو مقدار مقادیر کہا نا، وَأَتْقَنَ صُنْعَ، ہم نے اتقن کیا ہے، قرار دے دیا ہے دوار کو، مقادیر کے اندر یہ تمام کے تمام سیارے اس کے اندر گردش کرتے رہیں گے، تو اپنے مدار سے ہٹیں گے نہیں، اس کو عدل کہتے ہیں۔ پھر جس کو جتنا مدار دیا گیا ہے وہ اپنے ہی مدار میں رہتا ہے، نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ تو گویا زمین ہو، آسمان ہو، خود میرا وجود ہو، اس کے اندر جو سسٹم کام کر رہا، جو نظام کام کر رہا، وہ عدل کی بنیاد پر کام کر رہا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ کو بھیجا کہ ظلمات سے نکالو اور نور کی طرف لے آؤ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن یعنی کیا؟ اللہ کے دن یعنی اب مفسرین نے یہاں پہ کہا کہ اللہ کے دن سے مراد یہ ہے کہ جس دن بنی اسرائیل کو کوئی نعمت ملی تو ان نعمتوں کو یاد دلاؤ۔ نعمت کو یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شکر منعم کیا جائے گا، یعنی نعمت دینے والے کا شکر کیا جائے گا، نعمت دینے والے کا شکر کیا جائے گا۔ تو پس جب نعمت کی طرف توجہ ہوگی، زبان پر شکر پروردگار آئے گا، اور جس قدر نعمت کی قدر کی جائے گی، احساس کیا جائے گا کتنی ضروری تھی، تو پروردگار عالم سے رشتہ اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ تو بس اللہ نے اس دن کو نام ہی یوم اللہ کا دے دیا، یعنی کہ ہر وہ دن کہ جس دن میرا بندہ مجھ تک آ جاتا ہے، وہ دن کوئی اور دن نہیں، اللہ کا دن ہے۔ تو اب اگر نعمتوں کو یاد کر کے انسان اللہ سے قریب ہو رہا اور وہ دن یوم اللہ قرار پا رہا، تو بتائیے آج جس نشست میں جس شخصیت کی بات کی جا رہی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس کا تعلق فقط نعمت سے نہیں ہے بلکہ اتمام نعمت سے ہے۔ یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے اوپر یوں نہیں کہ نعمتیں اتاری ہیں، بلکہ ان کی صورت میں تمہارے اوپر نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جہاں نعمت تمام ہو رہی ہو، جہاں دین کامل ہو رہا ہو، وہ شخصیت جناب امیر علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ تو اب اگر اس نعمت عظمیٰ کو یاد کر کے شکر پروردگار کیا جا رہا ہو تو حق رکھتی ہے یہ نعمت
کہ چونکہ نعمت عظمیٰ ہے تو کس قدر قریب ہو جانا چاہیے ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم سے. تو اب مجھے بتائیے کہ اس دن کو پروردگار یوم اللہ نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ ایام اللہ نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ وہ اگر من و سلوہ اترنے کے بعد دن یوم اللہ بن جاتا ہے تو وہ جس کے وسیلے سے، جس کی نسبت سے اگر رسول اللہ کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر تجھے خلق کرنا مقصد نہ ہوتا میں کچھ خلق ہی نہ کرتا، تو وہ ہستیاں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے ان ایام کو خلق کیا ہے، خود یوم ان کے وسیلے سے، ان کے تصدق سے، ان کے صدقے میں اگر خلق ہو رہے ہوں تو بتائیے ان کو یاد کرنے کا دن کون سا دن کہلائے گا؟ یقیناً یہ دن چاہے ولادت کے ہوں چاہے شہادت کے ہوں، اصلاً امامت کے دن ہیں، اصلاً ولایت کے دن ہیں. یعنی ان ہستیوں کی ولایت کو یاد کرنا اور پھر اپنے آپ کو انالیسس کرنا، تجزیہ کرنا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. وہ تو وہ ہیں، وہ تو باکمال ہیں، وہ تو وہ ہیں کہ میں کیا، اللہ اور فرشتے ان پر درود بھیج رہے ہیں، وہ تو ان کا کمال ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو وہ ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اسٹیڈیم میں پویلین میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہیں پر نعرے مار رہا ہوں، واو چھکا چوکا اور یہ کلیپنگ، اور اس کے بعد پھر میں اپنے گھر چلا گیا اور گراؤنڈ میں اتارا ہوا ہے ائمہ کو اور ان کے اوپر واہ 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 کر کے میں گھر چلا گیا. اب کب ملیں گے؟ کہا اگلے میچ میں ملیں گے. بس اتنا تعلق ائمہ سے جوڑا ہوا. کیا یہ ہے وہ تعلق کہ جو وہ اپنے شیعوں سے جوڑنا چاہتے ہیں؟ اس پہلو پر ہم نے آج تذکر کرنا ہے. جب ہم مولا کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں ایسے کمالات نظر آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. مثلا انسان میں کسی صفت کا اپنے کمال پر ہونا یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی صفت ہو وہ اپنے کمال پر ہو. تارک و ناقص کی بس میں ایسا نہیں ہے. پھر یہ اور مشکل ہے کہ کسی شخصیت میں ایک سے زیادہ صفات کا اپنے کمال پر ہونا. ابھی تو ایک صفت کے اندر ہی ملکہ حاصل کرنا اتنا مشکل ہے. ملکہ مطلب پرفیکشن، یعنی کہ جو آپٹیمم رزلٹ ہے، جو بالکل ہی ریکوائرڈ ہے، وہاں تک پہنچ جانا مشکل ہے. دو صفات کے اندر پہنچ جانا یہ تھوڑا سا اور مشکل ہو گیا. متعدد صفات میں ایسا ہو جانا یہ تو بہت ہی مشکل ہے. ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے بہرحال. اور اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اگرچہ مشکل ہے ناممکن نہیں ہے کیونکہ ہوئی ہے، لیکن وہ یہ کہ نہ فقط یہ کہ متعدد صفات میں ملکہ کمال حاصل کرنا، بلکہ ظاہراً ایسی صفات میں ملکہ حاصل کرنا جو ظاہراً ایک دوسرے کی متضاد صفات ہیں، کہ اس صفت میں بھی کمال اور اس صفت میں بھی کمال. مثلا اگر قتال کرنا ہو، تلوار چلانی ہو، تو اس کے لیے شجاعت چاہیے، اس کے لیے بہادری، قوت، وہ جتنی چیزیں آپ تصور کر رہے ہیں وہ چاہیے کہ نہیں چاہیے. اور جب کسی کا سر اڑا رہے ہیں، کسی کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، کسی کو دو ٹکڑے کر رہے ہیں، تو یہ کرنے کے لیے یقیناً کیا چاہیے؟ ایک سخت ایک قوت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب امیر کی شخصیت وہ ہے کہ جب تلوار چلاتے ہیں تو پھر یہ قوت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ مرحب بھی دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر دوسری صفت کو دیکھیے، سخاوت کو دیکھیے، تو یہاں نرم دلی چاہیے، یہاں نرم مزاجی چاہیے، یہاں بالکل جھکا ہوا بندہ چاہیے. تو جب اس پیرامیٹر میں لا کر جب مولا علی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یہاں پر اپنے کمال پر نظر آتے ہیں کہ فقیروں کے ساتھ نشست و برخاست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فقیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ اس انداز سے اپنے آپ کو معاشرے میں اس انداز سے رکھا ہوا ہے کہ کوئی فرق نہیں کر پا رہا ہے کہ اس میں علی کون ہے وہ کون ہے. ادھر دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی صفت اپنے کمال پر ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی صفت اپنے کمال پر ہے. اگر اس انداز سے غذا کی طرف توجہ کرتے ہیں
تو دیکھ رہے ہیں کہ روٹی بھی اگر 2 انگلیوں سے توڑی جائے تو وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے، گھٹنے سے توڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر اسی علی کو میدان جنگ میں دیکھ رہے ہیں تو انگلیاں وہی ہیں اور آج در خیبر کو کاٹ کر پھینک رہے ہیں۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ ایسی 2 متضاد صفات ہیں، لیکن دونوں اپنے اپنے کمال پر اس انداز سے نظر آتی ہیں۔ یقیناً اس اعتبار سے اگر بات کی جائے تو بہت مشکل ہے جناب امیر کو اس انداز سے سمجھنا جیسا وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں دیر از اے بگ لیکن ہیئر۔ اب چونکہ وقت اتنا نہیں ہے تو بہنڈی ایگزامپل دے دے کے سامنے سمجھا رہا ہوں، سمجھیے گا، اور وہ یہ بہت توجہ۔ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے میلادوں میں اور محفلوں میں ان کی جو سیرت بیان کی ہے، جو اوصاف بیان کیے ہیں، وہ اوصاف ہیں کہ جو کہ عموماً قابل تاسی نہیں ہیں۔ اوصاف ہیں لیکن قابل تاسی نہیں ہے۔ مثال فضائل میں بیان کرنا شروع کیا ہم نے کہ آپ جوف الکعبہ، آپ کی ولادت جوف الکعبہ میں ہوئی، یعنی کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، ایسا ہے، فضیلت ہے۔ آپ اور میں چاہ کر بھی کعبے میں پیدا نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کی سیرت بیان ہوئی، معجزات بیان ہو گئے۔ اب جیسے ہی ہم نے تعریفیں شروع کی، ہم نے کہا وہ ہیں جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو انہوں نے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایسے کچھ اور بھی معاملات بیان ہوئے، کیونکہ میلادوں میں تو یہی والی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ نعرہ بہت لمبا لگتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جناب یوں ہو گیا، اور 2 انگلیوں سے دروازہ، ہم سے تو اس وقت ہم اپنے آپ کو نہیں اٹھا پاتے، سہارا لے کر اٹھ رہے ہیں، اور انہوں نے دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب یہ والی بات تو ہمارے بچے کے ذہن میں، اگرچہ یہ بچہ میں نے حسن ظن سے کام لیا ہے، وگرنہ سفید داڑھی کے بعد بھی ہمارے ذہن میں یہی خاکہ آیا کہ وہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں کہ ویسا کام تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اور جب ویسا کام ہم کر ہی نہیں سکتے تو گویا ان شخصیات کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ہیں، ہم ہیں۔ اور یہ بات ہم نے ان کے کمال میں کہی، ارے ہم کہاں کر سکتے ہیں، وہ تھے، ہم ہیں، تو گویا ہم نے ان کو معاشرے سے کاٹ کر الگ کر دیا۔ اللہ نے تو بھیجا تھا ہماری ہدایت کے لیے، ہم نے کہہ دیا بھائی غلط چیز بھیج دی ہے، ہمیں تو ایسا بھیجو جو ہم جیسا ہو۔ تم نے ایسا بھیج دیا ہے جو پتہ نہیں کون سی دنیا کی چیز ہے، ہمیں تو وہ دو جو ہمارے لیے ہو۔ یہ وہ اعتراض ہے جو رسول اللہ کو دیکھ کر کفار نے کیا تھا کہ اگر اللہ کو بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، یہ کسے بھیج دیا جو ہمارے ہی طرح چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ یعنی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی ماورائے انسان بشر کوئی شے آ جائے گی اور اس کی ہم اتباع کریں گے تو اطاعت کریں گے۔ پروردگار نے بھی کیا جواب کڑاکے کا دیا، کہا کہ میاں سنو، اگر زمین میں فرشتے آرام سے چل پھر رہے ہوتے تو جو ہم رسول بھیجتے وہ فرشتہ ہی بھیجتے ہیں، لیکن زمین میں جو چل رہے تھے وہ تو تم لوگ تھے جو چل رہے تھے، پھر رہے تھے، تو چونکہ تم چل رہے تھے، تم رہ رہے تھے، تو جو تمہارے لیے ہادی بھیجا جائے گا وہ تم جیسا ہی بھیجا جائے گا۔ اصول بیان کر دیا۔ لیکن وہ جو کہہ رہے تھے، اب یہ پہلے اعتراض کا جواب دے دیا کہ اگر بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، تو اس نے جواب دیا کہ یقیناً ہم فرشتے کو بھیج دیتے اگر زمین میں فرشتے چل رہے ہوتے، لیکن تم چل رہے تھے تو تم جیسا بھیجا ہے۔ لیکن جو دوسری بات اس نے آیت میں کہی کہ چونکہ یہ ہم جیسا ہے اس لیے یہ ہم پہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے، اس کا جواب پروردگار نے دیا کہ ان سے کہہ دو کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی طرح کا بشر ہوں، لیکن مجھ پر یوحی الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہم جیسا ہے، ہاں ہم تم جیسے ہیں، لیکن یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ چونکہ ہم تم جیسے ہیں تو تم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے، تم پر وحی نہیں آتی، وحی ہم پر آتی ہے۔ یہ فضیلت ہے جو ان کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے، تو یقیناً وہ با فضیلت ہیں، لیکن اس با فضیلت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ ہیں اس لیے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں میاں، تعلق تو تم ہی سے ہے، جس طرح تمہیں پریشانیاں ویسے ہی ہیں۔ تو یہ جو پہلو ہیں مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے،
جو کہ قابل تاسی ہیں، جن کا اتباع کیا جانا چاہیے، جس کے لیے وہ آئے ہیں، وہ ہمارے سامنے سے محو ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سیرت کے کئی پہلو ایسے ہیں جو ہمارے لیے قابل تاسی ہیں۔ یہاں پر بھی میں ایک جملہ کہتا جاؤں، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے کہ وہ ہستیاں با کمال ہیں، با فضیلت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، عصمت کبریٰ پر ہیں۔ اگر کسی میگنیٹ پر کسی لوہے کو رگڑنا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس لوہے میں بھی وہ کشش آ جاتی ہے جو میگنیٹ کی کشش ہے۔ بس ایک مسئلہ یہ ہے، بہت توجہ ہو، لوہا میگنیٹ نہیں بنتا ہے، میگنیٹ ہے، لوہا ہے، لیکن تمسک سے ہوا یہ کہ جو اوصاف وہاں ہیں اس کی جھلک ادھر بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا شے ہے؟ آمادگی۔ اس کے لیے ضروری کیا شے ہے؟ یعنی کہ اپنے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو اس کے اثر کو قبول کرے، وگرنہ اگر لوہے کی جگہ لکڑی کو میگنیٹ پہ رگڑتے رہو، لکڑی رہ جائے گی، لوہا اور وہ میگنیٹ رہ جائے گا۔ اسی لیے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ جانا کمال نہیں ہوگا، کمال یہ ہوگا کہ ان کے اوصاف کہاں کہاں نظر آنا شروع ہو رہے ہوں۔ اگرچہ سلمان اہل بیت کے انداز کے وہ عصمت کبریٰ پر نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ان کی معرفت رکھتے ہیں، سلمان و منا اہل البیت، سلمان میں وہ خوشبو آ رہی ہے جو ہمارے اہل بیت کی خوشبو ہے، یعنی اسے خوشبو ولا کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی گلاب کی گٹھڑی کو زمین پر مٹی پر رکھ دو اور آدھے گھنٹے کے بعد اٹھا لو تو جو خوشبو گلاب کی ہے وہاں کی مٹی میں بھی وہی خوشبو آئے گی۔ آدھے گھنٹے تمسک کیا ہو گیا کہ مٹی میں بھی گلاب کی خوشبو آ گئی۔ دیکھنا یہ ہے 40 سال فرش عزا پر بیٹھتے ہوئے ہو گیا، لیکن کیا میرے کردار میں خوشبو ولا آئی ہے؟ اگر تو خوشبو ولا آئی ہے، یہ ہے وہ اثر جو علی سے ہم نے لے لینا ہے۔ پس عزیزوں، اختصار کے ساتھ بہت سے پہلو ہیں جناب امیر کے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا میرے سامنے، جناب امیر کی زندگی پر نظر ڈالیں، یعنی وہ علی کہ جنہوں نے آنکھ کھولتے ساتھ جو چہرہ دیکھا وہ رسول خدا کا چہرہ دیکھا، جو کلام کیا وہ کلام الہی تھا، جو غذا لی وہ لعاب دہن مبارک رسول اللہ ہے۔ کس انداز سے رسول اللہ یہاں سے چلے اپنی امانت کو لینے کے لیے، اور ادھر جو کعبے کا دروازہ کھل نہیں رہا، اور اب بنت اسد باہر آئی ہیں۔ سوال کروں، اس زمانے میں موبائل فون تھے تو کیسے پتا کہ وہاں رسول اللہ لینے آ چکے ہیں اور یہاں سے باہر نکلیے؟ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ باتیں کتاب میں تو نہیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے پتہ چلا، لیکن لوگوں نے تو یہی دیکھا کہ ادھر رسول اللہ لینے کے لیے چلے ہیں اور ادھر بنت اسد علی کو لے کر باہر آئی ہیں۔ آ کر آپ کی آغوش میں دے دیا، جیسے ہی آغوش میں لیا یہاں آپ نے آنکھوں کو کھول دیا جو اب تک نہیں کھولا تھا۔ 3 دن گزر گئے ہیں، آنکھ نہیں کھولی ہے، کیوں؟ چاہتے ہی یہی ہیں کہ جب آنکھ کھلے تو پہلا چہرہ رسول اللہ کا ہو۔ اسی لیے شاعر نے یہاں کہا، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے چہرے پر کھلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے چہرے پر کھلے ہوں گے۔ کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو، جب نور کے 2 ٹکڑے آپس میں، درود پڑھے محمد وآلہ، جب نور کے 2 ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے۔ پس عزیزوں، اس انداز سے گویا پرورشی رسول خدا نے کی،
تو وہ بچہ جو آغوش رسول اللہ میں پروان چڑھ رہا ہے، یقیناً اس انداز سے کیا فضیلت رکھتا ہوگا۔ تو اوصاف تو وہی نظر آئیں گے نا کہ جو کہ گھٹی میں دیے گئے ہیں۔ جو لعاب دہن کو چوس کر بڑا ہو رہا، جب 10 سال کا ہو گیا تو وہ پیغام جو اللہ کے رسول نے پہنچایا، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، آپ میں سے کون ہے کہ جو میرے اس کام میں مددگار ہو تاکہ میرا جانشین، میرا وصی، میرا وزیر قرار پائے۔ یہ چھوٹا سا خطبہ ہے رسول اللہ کا، جس کو خطبہ دار کہتے ہیں، جو آپ نے دعوت ذوالعشیرہ میں دیا تھا، خطبہ دار۔ ٹھیک، ذوالعشیر میں خطبہ دیا۔ کون اٹھا؟ مولا علی علیہ السلام۔ عمر تقریباً 10 سال ہے، ایک روایت میں 13 سال بھی لکھی ہے، لیکن 10 سال کی روایت زیادہ ہے۔ 10 سال کے عمر ہے۔ یہاں پر میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو 10 سال سے زیادہ کے لگ رہے ہیں۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ 11 سال ہے۔ دیکھیں، 1 سال، یعنی کہ آپ سے بھی مولا 1 سال چھوٹے تھے کہ جب وہ مجمع میں اٹھے ہیں، اور مجمع میں ماشاءاللہ سینئر سٹیزن بھی موجود تھے۔ تو سینئر سٹیزنز کے ہوتے ہوئے بھی کوئی جب سامنے نہ آ رہا ہو، اور ایک بچہ جو آپ سے بھی 1 سال چھوٹا ہو، وہ اٹھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ، پھر کہا کون ہے، پھر اٹھے، بیٹھ جاؤ، پھر کہا کون ہے جو ساتھ دے گا، پھر اٹھے، پھر بلایا، کہا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی من فیکم، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے تم میں۔ یہاں پر ابو جہل نے وہ ٹانٹنگ کی اعتراض کیا، ابو طالب کو تھوڑا سا ایک طنز کیا کہ کل تک تو بھتیجے کی اطاعت کر رہے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرو گے۔ تو وہ لوگ کہ جو خلافت یا وصایت یا وزارت کو اس انداز سے لے رہے ہیں، جانشین کو اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ دوستی وستی کا اعلان ہو رہا تھا، تو ان کی عقل لگتا ہے ابو جہل سے بھی نیچے کی ہے، کہ ابو جہل تو سمجھ رہا تھا کہ ان کی کس شے کا اعلان ہو رہا ہے، اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اگرچہ 10 سال کا ہے، لیکن چونکہ اسے جانشین اور خلیفہ کی حیثیت سے پہچانوایا ہے، تو مقصد اطاعت ہے، فقط محبت اور الفت کی بات نہیں ہو رہی ہے، محبتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ محبت تو باپ بیٹے سے کیا ہی کرتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب اطاعت کرو گے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ پس عزیزوں، کس معاملے میں ہم اور آپ ان کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ آئیے بہت تیزی سے آگے بڑھیں۔ 10 سال کے ہیں، تبلیغ دین میں رسول اللہ کے شانہ بشانہ۔ رسول اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال۔ اور آپ تبلیغ دین میں ساتھ ہیں، یہاں تک کہ آپ اس سے پہلے بھی، یہ تو ابھی وہی آ چکی ہے، ذوالعشیر ہو چکا ہے، آپ جب حرا جاتے تھے، غار حرا، تو آپ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جایا کرتے تھے۔ اور جو پہلی وحی آئی ہے، اس کے الفاظ کو آپ نے سنا ہے، تو اس وقت بھی آپ اتنے ساتھ تھے کہ حرا تک میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا أَرَى نُورُ الْوَحِي وَأَشَمُّ الرِّيحُ الرِّسَالَةِ، میں رہا ہوں ہر دور میں رسول اللہ کے ساتھ حرا کے اندر، دیکھتا تھا میں وحی کے نور کے، أَرَى نُورُ الْوَحِي، میں وحی کے نور کو دیکھا کرتا تھا، وَأَشَمُّ الرِّيحُ الرِّسَالَةِ، رسالت کی خوشبو کو سونگا کرتا تھا۔ یہ تربیت ہے، رسول اللہ کی آغوش میں پلا ہوا بچہ ہے جو کہ رسالت کی خوشبو کو سونگ رہا ہے۔ دنیا کے لیے 40 سال کے بعد اعلان ہو رہا ہے، یہ کب سے رسالت کی خوشبو کو سونگ رہا ہے؟ بس عزیزوں، تو ابھی ساتھ ہیں۔ کب تک ساتھ رہے؟ مکے میں 13 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، تو اب کتنے سال کے ہو گئے رسول اللہ؟ 53 ایئرز۔ اور مولا کتنے سال کے ہو گئے؟ 13 سال گزار دیجئے، 23 سال کے ہو گئے، 23 ایئرز کے ہو گئے، 23 سال کا عرصہ، یعنی کہ 23 سال کا جوان، اور اس کی پوری زندگی گزر رہی ہے اس سختیوں کے اندر۔ سختیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں، اور اب کیا ہو گیا ہے؟ اب مدینہ سے کچھ ایسی خبریں آئی ہیں کہ جناب مدینہ والے آمادہ ہیں، بلا رہے ہیں، یوں ہے وہ ہے، اور یہاں پر مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ رسول اللہ
ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، قابل تأسی۔ کیا؟ ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں اور مدینہ میں حکومت قائم ہونے والی ہے۔ دیکھیں، سختی کا زمانہ گزر گیا، جو سخت ترین دور تھا، جب کوئی سامنے اترنے والا نہیں تھا میدان میں تو جناب امیر سامنے اترتے تھے۔ مطلب اس زمانے میں اگر تبلیغ دین کی بات ہو رہی ہے، میدان کا مطلب جنگ کا میدان نہیں، وہ بھی میدان ہے، بیٹل گراؤنڈ ہے، اس انداز سے کہ تبلیغ ہو رہی ہے، اوپنلی تبلیغ ہو رہی ہے، تو بہت کم لوگ تھے جو کہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوا کرتے ہیں۔ اب جب مدینہ آ رہے ہیں تو جانتے ہیں کہ مدینہ میں حکومت بننے والی ہے، تو اب تو ان تمام زحمتوں کا ثمرہ ہے جو آنے والا ہے۔ اس وقت اگر ضرورت پڑ رہی ہے کہ کون ہے جو بستر پر سو جائے، اپنی جان کو رسول اللہ کی جان پر نچھاور کر دے، تو وہ بھی ہمیں کوئی اور ہستی نہیں، جناب امیر کی ہستی نظر آتی ہے، کہ جہاں رسول اللہ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے وہ آمادہ ہیں۔ یعنی میری جان بھی چلی جائے لیکن رسول اللہ کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، ان کے مقصد پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ ہمیں یہ ایثار نظر آیا۔ اور اس کے بعد جب آپ امانتوں کو لوٹا کر واپس رسول اللہ سے آ کر مدینہ مل جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری ہے، اب 2 سال گزر گئے، یعنی کہ رسول اللہ 53 ایئرس کے تھے، اب کتنے کے ہو گئے؟ 55 ایئرس۔ اور مولا جب وہاں پر 23 تھے تو اب 2 سال اور گزر دیجئے تو 25 سال کا جوان ہے، اور اب پہلی مرتبہ بدر کی لڑائی ہو رہی ہے اور تلوار سامنے ہے، تو سامنے بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں، لیکن اس انداز سے مدد کرنے کے لیے وہ جو جوانی کی عمر ہے، ہمارا جوان پتہ نہیں وہ کون سا جوان ہے، ہمارا 18 سال میں جوان ہو جاتا ہے ہمارا بچہ جو ہے، ماشاءاللہ، وہ بھی کڑیل جوان ہوتا ہے، پتہ نہیں کس انداز کا ہوتا ہے۔ آج کل کے جوان کیونکہ وہ ایکٹیویٹیز تو کرتے ہی نہیں، مثال کے طور پر بس وہ اپنے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں فزیکل ایکٹیویٹی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ پہلے زمانے میں کھیل کھیلا کرتے تھے، اب موبائل آ گیا ہے، سب چیزیں، بچے بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے تمام چیزوں کو، تو وہ جوانی اور وہ اس انداز سے، تو اس وقت کا جوان 25 سال کہاں موجود ہے؟ میدان میں موجود ہیں، پھر اپنی جان کو سامنے ہاتھ پہ لیے ہوئے ہیں، اور پھر اسلام پر مٹنے کے لیے آمادہ ہیں، شوق شہادت ہے۔ ایک روایت میں ملتی ہے کہ ایک جنگ میں جانے سے پہلے رسول اللہ نے بیان کیا کہ کون کون شہید ہو جائے، کتنے لوگ شہید ہوں گے ہیں، اور وہ جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ شہید نہیں ہوئے، تو آپ افسردہ ہیں اس جنگ کے بعد کہ جنگ ختم ہو گئی میں شہید تو ہوا نہیں۔ تو شوق شہادت اتنا ہے۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ 25 سال، ابھی ازدواج ہوا ہے، 25 سال کی عمر ہے۔ ہمارا جوان سیٹلمنٹ ہونے کی بات کرتا ہے کہ میں سیٹل ہو جاؤں گا، ادھر چلا جاؤں گا، ادھر چلا جاؤں گا، اور مولا شہادت کے لیے۔ یہ قابل تأسی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ پہلو ہمارے ذہن سے کیوں محو ہو جاتے ہیں؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے آپ کی عبادت کو لیا جائے، یعنی فقط یہ نہیں کہ ہمیں تلوار چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین ہیں، عابدین ہیں، جائیے جا کے روایت دیکھیے گا۔ زین العابدین جو عبادتوں کی زینت ہے، روایت ہے کہ آپ نے ایک دفتر اٹھایا، ایک رجسٹر تھا جس کے اوپر جناب امیر کی عبادت کے حالات لکھے ہوئے تھے، تو آپ نے اس کو پڑھا اور پڑھتے دوبارہ رکھ دیا، ایک جملہ کہا، کون ہے جو ہمارے جد کی طرح عبادت انجام دے سکے؟ یہ علی کی عبادت تھی۔ تو وہ جو میدان میں تلوار چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، محراب عبادت میں بھی اس انداز سے نظر آ رہے ہیں کہ خود چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو ایسی عبادت کر سکے؟ تو اس میدان میں بھی تو یہ صفت ان کی قابل تأسی ہے یا نہیں ہے؟ مجھ سے 17 رکعت نہیں پڑھی جا رہی، وہاں 1000 تکبیروں کی آواز آ رہی ہے، تو کیا یہ صفت بھی قابل تأسی نہیں ہے؟ تو ہم یہ جو مولانا علی کی زندگی کے پہلو ہیں، اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے جو آپ کے اور ہمارے لیے آپ نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا پروردگار عالم کے دیے ہوئے رزق کے اوپر قناعت، جو انہوں نے پروردگار نے دی وہ ان کے اوپر قناعت ہے، اور جو آ گیا اس میں بھی اگر کسی کو ضرورت مند پایا تو اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دے دی۔ روایات بہت سی ہیں، انار کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ بیوی نے
انار کھانے کی خواہش کی تھی، کیا ہوا، کس طریقے سے گئے، کس نے مشکلوں سے قرض ملا، پھر انار لیے واپس آئے، وہ بھی درمیان میں مل گیا، اب کیا کرے، دے دیا، اس کی راہ میں دے دیا، ٹھیک ہے جاؤ، کہا آدھے سے کیا ہوگا، پورا لے لو، جاؤ، خالی ہاتھ واپس گھر آ گئے۔ تو یہ کیا ہے، یہ خلوص ہے، علی ہیں، یہ چیز قابل تاسی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کہ جہاں خود کو، اپنی میں کو بہت پیچھے رکھ دیا، پروردگار عالم کی رضا کو سامنے رکھ لیا، یہ چیز قابل تاسی ہے یا نہیں ہے؟ میدان جنگ میں بھی اگر دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ 2 انگلیوں سے اکھاڑ رہے ہیں، آپ اور میں 2 انگلیوں سے نہیں اکھاڑ پا رہے، میں بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ والی چیز بھی قابل تاسی ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، لیکن اسی جنگ کے میدان میں ہم نے ایک اور چیز دیکھ لیا، یہ خیبر کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا خندق میں آ جائیں، وہاں دیکھ لیں کہ یہاں عمر ابن عبدمت سے لڑ رہے ہیں، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ قریب ہے کہ اس کو واصل جہنم کر دیں، لیکن اس نے آپ کے چہرہ اقدس پہ لعاب پھینک دیا۔ اب کیا ہوا، آپ اٹھ گئے، اس کے پاس سے وہ دور ہو گئے، اور چند قدم ٹہلنے لگے، ٹہلنے کے بعد پھر واپس آئے، پھر جنگ کی، اور پھر وہ بھی پہلوان تھا، لڑ رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ مولا گئے اور بس اس کو کاٹ کر ایسے آگے جیسے کیک کاٹ کر آ گئے، ایسا نہیں ہے، لڑ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر حملہ کیا اور اسے واصل جہنم کیا۔ جب واپس آئے تو پوچھا صاحب نے کہ یا علی اسی وقت کیوں نہیں مار دیا تھا، کیونکہ دور سے نظر تو نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، تو بیان کیا کہ اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تھا، تو میرا نفس جو ہے اس کو کراہیت ہوئی، تو یقیناً انسان کے چہرے پہ کوئی بے ادبی کرے تو اندر سے کراہیت آئی ہے، تو اب اگر میں اس کو مارتا تو یہ کراہیت بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی، میں اٹھ گیا، چلنے لگا تاکہ وہ کیفیت برطرف ہو، اب جب تلوار چلے تو فقط اس کے لیے چلے گی۔ اب سمجھ میں آیا وہ جو رسول اللہ کا جملہ کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عباد الثقلین، علی کی وہ ایک ضربت جو خندق میں چل رہی ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقل گراں قدر کو کہتے ہیں، 2 چیزوں کو کہتے ہیں، مطلب دنیا و آخرت دونوں کو ملا لو، یہ جہاں وہ جہاں، تمام کی عبادتوں کو ملا لو تو وہ ایک ضربت افضل تھی۔ کیا مولا کی وہ پہلی ضربت تھی جو خندق میں چلی تھی؟ یہ ضربت تو بدر میں بھی چل چکی ہے، بدر میں چلی یا نہیں چلی، احد میں چلی ہے یا نہیں چلی؟ تو یہ تو 30 ہجری کی بات ہے، دوسری ہجری میں بدر ہوئی، تیسری ہجری میں احد ہوئی، 5ویں ہجری میں خندق ہوئی۔ یہ تو 5ویں ہجری میں کہہ رہے ہیں کہ علی کی ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو اب تک کی ضربتیں کون سی تھیں؟ اب سمجھ میں آیا، ذرا توجہ رکھیں، شاید یہ بچوں کے لیول سے بات اوپر چلی جائے، لیکن بڑوں کو کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو تو سبق سنا رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، وہ ضربت کون سی ضربت تھی، اس ضربت کو پہچان لو کہ جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ ضربت وہاں باہر نہیں چلی، اصلاً ضربت تو کہیں اور چلی ہے کہ اس وقت غصے کے عالم میں اگر اسے مار دیا جائے تو اس کے لیے نہیں، اپنی رضا و رغبت کے لیے مارا ہے، اسی لیے اس کیفیت کو کنٹرول کر لیا اور بعد میں پھر حملہ کیا، یعنی اپنے نفس پر قابو پانے کی جو ضربت ہے، یہ وہ ضربت ہے جو تلوار چلانے کی ضربت سے بھی افضل ہے۔ درود پر محمد واہ۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ضربت چلے گی، یہ ضربت اس ضربت سے کہیں افضل ہوگی جو تلوار اس انداز سے میدان میں چل رہی ہوگی۔ اسی لیے باہر جو تلوار چل رہی ہے وہ جہاد ہے، لیکن جہاد اصغر ہے، جو اندر تلوار چل رہی ہے یہ وہ جہاد ہے جو جہاد اکبر ہے۔ یہ جہاد وہ ہے جو قابل تاسی ہے یا نہیں ہے؟ میں ٹھیک ہے، میں اس انداز سے باہر تلوار نہیں چلا پا رہا، لیکن یہ تلوار تو میرے ہاتھ میں ہے، اس کو تو اس انداز سے روک سکتے ہیں، قابل تاسی ہے۔ بس عزیزوں، بہت سے عدالت ہے، مولا علی کی عدالت، اللہ اکبر، اس انداز سے کہ آنے والا آیا اور پوچھ رہا، جب سوال کرنا چاہتا ہوں تو پوچھا کہ مجھ سے کوئی ذاتی سوال ہے یا
امور سلطنت سے متعلق کوئی سوال ہے؟ بیت المال میں آپ کام کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، آپ نے پوچھا کہ مجھ سے کام ہے، میرا کوئی ذاتی مجھ سے مسئلہ ہے یا کوئی حکومت کا معاملہ ہے؟ کہا نہیں، آپ سے ذاتی کام ہے۔ آپ نے ایک چراغ کو بجھایا، دوسرے کو جلا دیا۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا وہ بیت المال کا چراغ تھا جو جل رہا تھا، چونکہ اب تم مجھ سے میرا ذاتی مسئلہ پوچھ رہے ہو، یہ میرا اپنا ذاتی چراغ ہے جو میں نے جلایا ہے۔ یہ ہے علی کا عدل، اتنا بھی تصرف نہ کیا۔ اللہ اکبر! اس انداز سے آنے والے کون تھے؟ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گورنرشپ لینے آئے تھے۔ جب یہ معاملات دیکھے بھیا یہاں تو چراغ بھی الگ الگ ہیں، تو انہوں نے اپنا راستہ بھی الگ ہی کر لیا کہ یہاں پر ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر بھائی بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ دے دیں، تو کہیں کہ کیا میں نے تمہیں کم دیا ہے؟ کہا نہیں، دیا ہے، صحیح دیا ہے، لیکن مجھے زیادہ دے دیں۔ تو ان کے ہاتھ پہ بھی گرم سلاخ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جب وہ اپنا ہاتھ ہٹاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو اس آگ سے بچ رہے ہیں اور مجھے آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آخری بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ شوق شہادت تو رکھتے ہی تھے۔ شعبان کے اس خطبے میں جب رسول اللہ نے انہیں یہ خبر دی کہ علی، رمضان ہی کی رات ہوگی کہ تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے خضاب کیا جائے گا، تو شہادت کی خبر دے دی، تو اب ہونا کیا چاہیے؟ بہت توجہ، شہادت کی خبر مل رہی ہے، قتل ہونے کی خبر مل رہی ہے، تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ جناب، مکتب کے جو رہبر ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ تو آج ہمیں کون سا سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو جنت کا ٹکٹ لے کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ جو رہبر ہیں وہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ آپ نے کہا جی ہاں یا علی، آپ کا دین سلامت ہوگا۔ بس وہ بات ذہن میں رہ گئی کہ اس وقت تمہارا دین سلامت ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، یہ 11 ہجری کے واقعات ہیں، اب گزرتا گیا، وقت آ گیا 40 ہجری آ گئی، وہ جملہ ابھی زبان ذہن میں موجود ہے، ہاں تمہارا دین سلامت ہوگا، تمہارا دین سلامت ہوگا۔ یہاں ضربت چلی اور اپنی شہادت کو سامنے دیکھا، زبان پر حمد جاری یوں ہی ہو گئی، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔